بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن، دولت، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ نیت کی اصل اہمیت اس حدیث میں سب سے پہلا اصول بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک عمل کی قدر و قیمت نیت سے ہے۔ بظاہر ایک جیسے کام کرنے والے دو لوگوں کا اجر مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ عمل ایک مگر اجر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس حدیث کا پیغام ہماری زندگیوں کے لیے یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادات ہو یا کاروبار، پڑھائی ہو یا ملازمت، شادی ہو یا خدمت خلق، ہر کام سے پہلے اپنی نیت درست کرو۔ مثال روزی کمانا ہے، حلال کماؤ، خاندان پالو، علم حاصل کرنا ہے، دین پر عمل، دوسروں کو فائدہ، خدمت خلق اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ حدیث نمبر 2 صحیح بخاری سے ایک شخص حارث بن حشام نامی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پہ بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی گواہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکڑے کی سردی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی موز، خواب یا خیال نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقی باری اور جسمانی اثر رکھنے والا عمل تھا۔ وہی اللہ کی طرف سے سچی اور محفوظ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کلام اپنی طرف سے نہیں تھا۔ قرآن و حدیث کا ہر لفظ الہی نگرانی میں محفوظ ہوا۔ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری شریف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا۔ توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیر ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگا، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دبایا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربان کرنے والا ہے۔ بس یہی آیات آپ جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھیڑ دو۔ اس نے آپ پہ کمبل اوڑھیڑ دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضل کے مالک ہے، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، مفصلوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہے۔
آپ مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے۔ ایسے اوصاف حسنہ والے انسان یوں بے وقت ذلت خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشانی خداوندی عربانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتے تھے اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے، بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس معززدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں ان میں تو صادق اور امین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ نبوت اچانک نہیں آتی بلکہ مرحلہ تیاری ہوتی ہے۔ اسے ہمیں معلوم ہوتا ہے سچا کردار اللہ کے قریب کا ذریعہ بنتا ہے۔ مشکل وقت میں نیک بیوی کا کردار بہت اہم ہے۔ حق کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ علم کی ابتدا لفظ پڑھو سے ہوئی۔ حدیث نمبر 4 صحیح بخاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کہ دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آتا تھا وہ آسمان زمین کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا۔ گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے چادر اوڑھنے والے، اب اٹھ کھڑے ہو، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، ظاہری و باطنی پاکیزگی اختیار کرو، شرک اور گندگی سے مکمل دور رہو۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن کثیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی رک جانے میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ حدیث نمبر 5 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اور یہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ ساتھ کہتے تھے، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیات اتری، اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کو جمع کر دینا اور پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھایا تھا۔ آیات کی تشریح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، یعنی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں محفوظ کر دینا، پڑھوانا یعنی جبریل کے ذریعے درست طریقے سے پڑھوا دینا۔ جب ہم پڑھ چکے تو اتباع کرو، یعنی خاموشی سے غور سے سنو۔ پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے، یعنی قرآن کا مفہوم اور معنی بھی اللہ خود واضح فرمائے گا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے ہدایت
رحمت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں تمہارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پاکیزہ باتوں کو پڑھ کر تیرے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور حدیث سے منور فرما، ہمارے زبانوں کو سچ، ہمارے اعمال کو اخلاص اور ہمارے نیتوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔